بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی شہادت پر مسلمانوں نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص کے لیے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور ان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا اور مظاہرہ کیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس پر پھر دو جنگیں بھی ہوئیں جو جنگ جمل اور صفین کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ اتنے بڑے بڑے سانحات اور واقعات کیوں رونما ہوئے اور مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے اور اس مطالبے پر اتنی شدت کا رد عمل کیوں دیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، چوتھے خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں۔ مسلمان آئے، صحابہ کرام آئے جن میں بدری صحابہ بھی ہیں اور جن میں بیعت رضوان والے بھی ہیں۔ یہ صحابہ کرام تشریف لائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور ان کے خون کا قصاص لیا جائے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ مسلمان جتنے بھی تھے انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ راشد، آپ امیر کہہ لیں، آپ حاکم کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، وہ تسلیم کیا۔ اس لیے تو ان کے پاس آئے، اس لیے تو ان کے سامنے مطالبہ رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قدر شدت کا مظاہرہ کیوں ہوا، اس قدر سخت رد عمل کیوں صحابہ کرام نے دیا، یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری غلط فہمیاں اور ان غلط فہمیوں کی بنا پر غلط تصورات وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک افواہ مشہور ہوئی کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پھر ایک بیعت لی تھی، اور وہ بیعت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کی بیعت تھی اور ان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں سورہ الفتح کے اندر کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، راضی ہوئے ایمان والوں سے، یعنی صحابہ کرام سے، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور بیعت کس بات پہ کر رہے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، حالانکہ تو عثمان شہید نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو ابھی واضح نہیں کیا کہ وہ حیات ہیں، ابھی واضح نہیں کیا، بلکہ ابھی بیعت ہو رہی ہے، حضور بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں۔ آگے چلیے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیعت ہوئی، اللہ نے اس کو اس انوکھے انداز میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں شاید کہیں اور اس انوکھے انداز کے اندر اور اس والہانہ انداز کے اندر ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک، اے نبی علیہ السلام، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ سمجھتے جائیے، بیعت کیا ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے، حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں، حضور یہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ ابھی اس معاملے کو یوں ہی چلنے دے رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
صحابہ کا ہاتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ہاتھ، نیچے نبی کا، اوپر صحابہ کا، اوپر اللہ کا ہاتھ۔ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، تم نے بھی عہد کیا ہے، اللہ بھی عہد کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اب جس نے یہ عہد توڑا اور یہ بیعت توڑی، اس عہد اور بیعت کے توڑنے کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا، اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یا اللہ تو عثمان رضی اللہ عنہ حیات ہیں، تو یہ ان کے خون کا بدلہ، اور یہ کیا ہے؟ یہی سمجھنے کی بات ہے، یہی صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ چنانچہ ایک وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً شہید کر دیے گئے، اور صحابہ یہ بیعت لے چکے تھے اور کر چکے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، اور اللہ اپنے آپ کو اس بیعت میں شامل کر کے پابند کر چکے تھے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اب اس بیعت کو توڑنا نہیں ہے، یعنی عثمان شہید ہوں تو خون کا بدلہ لینا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، کسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں، کسی بغاوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ کیے ہوئے عہد اور بیعت کی بنیاد پر مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص، اس کا مطالبہ کیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ توڑنی نہیں ہے۔ مطلب عثمان نے شہید ہونا ہے، اور جب شہید ہونا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد، جس میں بدری صحابہ بھی تھے، جس میں بیعت رضوان والے صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی، وہ اس مطالبے میں شامل ہوئے کہ ہم نے تو اللہ کے ہاتھ پر عہد کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف نہیں تھے کہ بدلہ نہیں لینا، ان کا خیال یہ تھا کہ میں تھوڑا سا اپنا انتظام مستحکم کر لوں تاکہ میرے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جائے۔ ابھی ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کے اندر اٹھایا ہوا کوئی قدم وہ کسی بڑے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی، اور جو باقی لوگ تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر اس کو لیٹ کیا جاتا ہے تو پھر جو مخالفین ہیں اور جو باغی ہیں جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے، وہ کہیں کسی اس سے بھی بڑا کوئی حادثہ رونما نہ کر دیں، اس سے بڑا کوئی فتنہ رونما نہ کر دیں، دیر ان کو مضبوط کرنے کا سبب بنے گی۔ لیکن بس اس میں یہاں غلط فہمی ہوئی، اور اس غلط فہمی کے نتیجے کے اندر نقصان ہوا۔ لیکن دونوں طرف کے جو لوگ وہ نیک نیت تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، دونوں طرف کے لوگ بدنیت کوئی بھی نہیں تھا، نیک نیت تھے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے بارے میں کہ اس دن جو لوگ شہید ہوئے، آپ کی طرف کے بھی اور ان کی طرف کے بھی، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ سن لیجئے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی واعظ، ذاکر، مصنف، خطیب کا نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمانے لگے قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، اس دن ہماری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے یا دوسری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے، وہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ سب کے سب۔ کیوں؟ مقصد نیت صاف اور خالص، اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت اور مصلحت کے تحت کچھ وقت چاہتے تھے تاکہ میرے لیے انتظامات کو سنبھالنا آسان ہو جائے اور مزید کسی ہم نقصان سے بچ سکیں۔ تو جب ہم اس پس منظر کے ساتھ اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں تو سارے حضرات ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، باقی انسان ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، لیکن اس نقصانات کے باوجود حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں سب جنتی ہیں، اور ہمیں بھی ان سب کے بارے میں
یہی عقیدہ و نظریہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر صحیح بھی نصیب فرمائے اور ایمان کامل بھی نصیب فرمائے۔